اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ يحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص صدق اللہ العظیم۔ میرے واجب الاحترام دوستوں، سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ملک عزیز ملک پاکستان کو ایک عظیم الشان فتح نصیب کیا۔ کئی عرصوں سے اگر دیکھا جائے تو کفار اور غیر مسلم لوگوں کی طرف سے مسلمانوں پر سرزمین تنگ کی گئی تھی۔ جگہ جگہ پر مسلمانوں کا خون بہانا، مسلمانوں کو قتل کرنا، مسلمانوں کو شہید کرنا اور مسلمانوں کے بدن کو بموں اور بارود سے اڑانا، یہ کفار کا کام بن چکا تھا۔ اگر آپ دیکھ لیں شام کی زمین، لبنان کی زمین یا اسی طرح غزہ اور فلسطین کی زمین کو، تو ہر طرف مسلمان مظلوم اور مسلمانوں پر ظلم اور ستم ہوتا رہا۔ ایک ایسی سرزمین جو ان مظلوموں کے حوالے سے آواز بلند کرتی تھی اور ان مظلوموں کا دفاع میں آواز بلند کرنے کی کوشش کرتی تھی، یعنی ملک پاکستان کی سرزمین۔ جب کافروں نے دیکھا کہ ملک پاکستان یہ اسلام کا ایک مضبوط قلعہ اور اسلام کا بنیادی ملک ہے، تو کافر اسرائیل اور انڈیا کے غیر مسلم حکمرانوں نے اپنا ہدف اور نشانہ پاکستان کو بنایا، اور سب سے پہلے پاکستان میں انہوں نے اپنا نشانہ ایک مسجد کو بنایا۔ انڈیا کی جو ٹارگٹ تھی وہ ایک مسجد تھی، جہاں پر بے گناہ بچے، بوڑھے، عورتیں اور نوجوان شہید ہو گئے۔ لیکن اللہ رب العالمین کا فضل و کرم ہے کہ کئی سالوں سے کافر ظالم اور مسلمان مظلوم تھے، لیکن اللہ کی فضل و کرم سے پاکستان نے تاریخ میں رقم قائم کر دی، اور اس دور کے عظیم سپہ سالار جنرل عاصم منیر نے صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ کا کردار ادا کیا۔ طارق بن زیاد، محمد بن قاسم، ٹیپو سلطان جیسے بہادری کا مظاہرہ کیا، اور اسی طرح مظاہرہ کیوں نہ کرتے بہادری کا؟ کیونکہ شیر کا بچہ ہوتا شیر ہے، کیونکہ ہمارے جو ملک کی سرزمین ہے، پاکستان کی جو سرزمین ہے، یہ لا الہ الا اللہ کے نام پر آزاد ہوئی ہے۔ تو اسی وجہ سے مسلمان کبھی بھی اپنی طاقت کی طرف نہیں دیکھتے ہیں، اپنی افرادی قوت کی طرف نہیں دیکھتے ہیں، اپنے آلات کی طرف نہیں دیکھتے ہیں، بلکہ جب بھی مسلمان جہاد کے میدان میں اترتے ہیں تو وہ اللہ رب العالمین کی رحمت اور مدد کی طرف دیکھتے ہیں۔ اسی وجہ سے اگر دیکھا جائے تو انڈیا وہ افرادی قوت، فوج کے اعتبار سے بھی پاکستان سے زیادہ ہیں۔ اس کی جدید آلات، جو ٹیکنالوجی ہے، جو جہاز ہے، طیارے، میزائل، ٹینک، بم وغیرہ، سب کچھ پاکستان کے بنسبت زیادہ ہے، لیکن پھر بھی شکست کھانے والے بھارت، ذلیل ہونے والے بھارت اور بھارت کے حکمران جو غرور اور گھمنڈ میں مبتلا تھے، پاکستان کے عظیم فوج اور مسلمانوں کے ہاتھ ان کو زبردست شکست مل گئی اور وہ اس دنیا میں رسوا ہو گئے۔ لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ جب بھی کبھی مسلمان مظلوم ہوتا ہے تو تمام کافر ان کے خلاف متحد اور ایک آواز اور ایک قوت بن جاتے ہیں۔ جیسا انڈیا نے پاکستان پر ڈرون حملے کیے، وہ ڈرون جو استعمال ہوئے وہ اسرائیل کے تھے۔ اسی طرح جو رافیل جو طیارہ تھا وہ فرانس کا، لیکن ان کو جو ناز، جو غرور، جو گھمنڈ اپنے ان آلات پر تھے، وہ سب کے سب خاک میں مل گئے، کیونکہ اللہ رب العالمین کی نصرت اور مدد وہ مسلمانوں کے ساتھ تھی۔ جب پاکستان کو نشانہ بنایا گیا، پاکستان پر حملہ ہوا،
تو پھر امریکہ، وہاں کے حکمران اور بڑے جو ٹرمپ ہے اور ان کے جو نائب ہے، ان کا اعلان اور پیغام یہ تھا کہ ہم بھارت اور پاکستان کی لڑائی جھگڑا میں کچھ نہیں کہتے ہیں، آپس کا معاملہ چاہے جھگڑا کرے یا نہ کرے ہمارا کوئی کام نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس وقت پاکستان خاموش تھا اور انڈیا کی طرف سے پاکستان پر ڈرون حملے کیے جاتے، تو بظاہر پاکستان کا تھوڑا بہت کچھ نقصان ہوتا، ٹرمپ جو ہے وہ اس پر خاموش رہے، امریکہ خاموشی کا مظاہرہ کرتا رہا۔ لیکن جب پاکستان کے افواج نے حکمت عملی کا مظاہرہ کیا، اور حکمت عملی کا مظاہرہ کیوں نہ کرتے؟ پاکستان کا جو سپہ سالار فوج کا ہے، وہ حافظ القرآن جو ہے، وہ دینی اسلام اور قرآن کی تعلیمات سے جو آگاہ ہے، انہوں نے حکمت عملی سے کام لیا۔ سب سے پہلے بھارت کے اندر انڈیا میں جن جگہوں سے پاکستان کو نشانہ بنایا گیا، سب سے پہلے ان جگہوں کا معائنہ کیا اور ان جگہوں کو دیکھ کر اس کے حوالے سے اس پر اقدام کرنے کی جو ترتیب ہے اس کو برابر کیا۔ اس کے بعد عجیب بات یہ ہے کہ ملک پاکستان کے سپہ سالار کا ہر قدم وہ اسلام کے عین مطابق، اسلام نے ہمیں بچوں کو قتل کرنے سے، عورتوں کو مارنے سے، بونوں کو قتل کرنے سے منع کیا ہے۔ پاکستان کے عظیم سپہ سالار نے عورتوں پر حملہ نہیں کیا، بچوں پر حملہ نہیں کیا، بوڑھے لوگوں پر حملہ نہیں کیا، بلکہ ٹھیک ان لوگوں کے ان ٹھکانے پر حملہ کیا جہاں سے پاکستان کو نشانہ بنایا گیا تھا، یعنی ان کی افواج کی جو جگہ ہے اس کو اپنا نشانہ بنایا جو اسلام کے آئین مطابق۔ مزے والی بات تو یہ ہے کہ پاکستان نے جو آپریشن کی، بھارت میں گھس کر اس کے اینٹ سے اینٹ بجا دی، اینٹ کا جواب پتھر سے دیا، اس آپریشن کا نام بڑا عجیب بنیان مرصوص رکھا، یعنی اللہ رب العالمین پسند کرتے ہیں ان لوگوں کے جو اللہ رب العالمین کے راستے میں صف بندی کے ساتھ جہاد کرتے ہیں۔ وہ صف بندی اس طرح ہوتی ہے جیسا سیسا پلائی ہوئی دیوار، یعنی بنیان مرصوص، سیسا پلائی ہوئی دیوار۔ پاکستان کے افواج نے سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح، فولاد کی طرح مضبوط سینہ تان کر شیر کی طرح دھاڑتے ہوئے دن کے اجالے میں انڈیا کو وہ سبق سکھائی جو انڈیا کے آنے والے نسلیں بھی یاد رکھے گی۔ ایک طرف آپریشن کا نام قرآن سے انتخاب کیا گیا، دوسری طرف جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے صبح کی روشنی میں بھارت کو نشانہ بنایا گیا۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کافروں پر حملہ فرماتے تھے تو وہ بھی رات کو حملہ نہیں فرماتے تھے، بلکہ طلوع صبح فجر کے بعد وہ کافروں پر حملہ ور ہوتے تھے، جس کی سنت پر عمل کرتے ہوئے پاکستان کی فوج نے اسلام اور دین کی سنت کا نام روشن کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ مزے والی بات تو یہ ہوگی کہ جس ملک کا سپہ سالار حافظ قرآن ہو، جس آپریشن کا نام قرآن مجید سے انتخاب کیا گیا ہو، حملہ کرنے کا وقت وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو اور حملہ کرنے کی جگہ عین اسلام کے مطابق ہو، تو ضرور ان لوگوں کی مدد کرنے کے لیے اللہ رب العالمین اپنے خصوصی رحمت کا نزول فرماتے ہیں۔ جب انڈیا کا حملہ ہوا پاکستان پر تو یہ صرف انڈیا کا حملہ نہیں تھا، بلکہ یہ فرانس، اسرائیل، امریکہ سمیت تمام غیر مسلم ممالکوں کا حملہ پاکستان پر تھا۔ جو ڈرون استعمال کیے گئے وہ اسرائیل کے، جو جہاز استعمال کیا گیا وہ بھی فرانس کا، غیر مسلم ملک، آپس میں متحد تھے، لیکن اللہ کی مدد اور اللہ کی نصرت سے پاکستانی افواج نے وہ سبق سکھائی ان کافروں کو جو تاریخ میں سنہرے حروف کے ساتھ لکھی جائے گی۔ اور مزے والی بات یہ ہے
کہ پہلے جو مودی سرکار ہے وہ بہت خوش تھے یہ رافیل نامی جو طیارہ ہے ان کے بارے میں کہ اگر ہمارے پاس یہ طیارہ ہوتا، یہ جہاز ہوتا تو ہم پاکستان کا ایسا کرتے ویسا کرتے کئی سال پہلے. لیکن جب وہ جہاز آیا تو پاکستانیوں نے اس جہاز کو گرا دیا اللہ کی مدد سے. تو دیکھیے کہ اللہ رب العالمین نے پاکستان کو وہ عظیم فتح نصیب فرمائی جس کو دیکھنے کے لیے مسلمان ترس رہے تھے. عرب ممالک کے شام، فلسطین، غزہ، لبنان، ان ممالکوں کو اگر آپ دیکھ لیں وہاں کے مسلمان اتنے خوش ہو چکے ہیں کہ کئی برسوں سے، کئی سالوں سے کافر جو لوگ ہیں، غیر مسلم جو لوگ ہیں، جو یہود ہیں، وہ مسلمانوں کو قتل کرتے رہے، ہمیشہ مسلمانوں پر ظلم کرتے رہے، مسلمانوں کو اپنا نشانہ بناتے رہے. لیکن اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان نے ان مسلمانوں کا بدلہ لیا اور ہندوستان کو وہ زبردست شکست دی کہ ہندوستان والے اب حیران ہو گئے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ کیسا ہوا اور کیوں ہوا اور یہ کس طرح ہوا. تو یہ سب اللہ رب العالمین کی مدد اور نصرت تھی پاکستان کی افواج کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ. مزے کی بات تو یہ ہے کہ پاکستان پر جتنے حملے ہوئے ہیں انڈیا کی طرف سے، وہ اپنے ہدف کو جس طرح نشانہ بنانا چاہتے تھے وہ اپنے ہدف کو نشانہ بنانے میں کامیاب نہیں ہوئے ہیں. حالانکہ مسلمان بے خبر تھے، انہوں نے اچانک حملہ کیا، لیکن ہمارے ملک کے سپاہیوں نے، ہمارے ملک کے جو بڑے افواج کے جو سربراہ ہیں، انہوں نے انڈیا کو چیلنج کر کے ان کو خبر دے کر کہا کہ ہم گیدڑوں کی طرح رات کے اندھیروں میں حملہ نہیں کریں گے، بلکہ ہم جب حملہ کریں گے تو پوری دنیا کو پتہ چلے گا کہ پاکستان نے حملہ کیا ہے، اور وہ حملہ جوابی جو اقدام ہوگا وہ مذاق نہیں آپ لوگوں کی طرح، بلکہ وہ جواب ہی ہوگا. جب پاکستان کے شاہینوں نے انڈیا کے اندر گھس کر انڈیا کے فضائی حدود میں اپنا عمل کر کے انڈیا کو کہ ان جگہوں کو نشانہ بنایا جن جگہوں پر انڈیا کی فوج کو بڑا ناز تھا، جو جدید دور کی جو ٹیکنالوجی ہے، جدید دور کے جو جدید آلات ہے، جس کی وجہ سے 300 کلومیٹر دور تک میزائل کے حملے کو ناکام بنایا جا سکتا ہے، 300 کلومیٹر دور تک جہاز کے حملے کو ناکام بنایا جاتا ہے. وہ سسٹم ان کے پاس موجود تھا، وہ فضائی دفاعی آلات ان کے پاس موجود تھے. لیکن پاکستان کی غیرت مند افواج نے اس سسٹم کو ہی تباہ و برباد کر دیا. وہ سسٹم تقریباً S-400 یونٹ پر مشتمل تھا، اور اس کے ایک یونٹ کی قیمت جو ہے وہ 1.25 ارب ہے. تو پاکستان نے اس سسٹم پر حملہ کر کے اس سسٹم کو ناکام بنا دیا. ان کا فضائی دفاعی نظام وہ برباد ہو گیا. تب پاکستان کے غیور فوج نے وہاں جا کر ایسی کارروائی کی کہ بھارت کو چھوڑیں امریکہ کی چیخیں نکل گئی. اور امریکہ جو پہلے کہتا تھا کہ ہمیں پاکستان اور انڈیا کے اس لڑائی میں کوئی دخل اندازی نہیں کرنی ہے، اپنا معاملہ ہے، لیکن جب پاکستان کے بہترین بہادر اور نڈر اور غیرت مند فوج نے ہندوستان کی سرزمین میں گھس کر ان کو گھسیٹا، ان کو چھٹی کا دودھ یاد دلایا، تب بھارت کی چیخیں تو پوری دنیا نے سنی. لیکن بھارت کے چیخوں کے ساتھ ساتھ امریکہ بھی چیخنے لگا کہ مسلمان جنگ بندی کریں، مسلمان جنگ کو روک لے. یہ وہ امریکہ تھا جو پہلے کہتا تھا کہ بھائی ہمارا کوئی کام نہیں ہے، کیونکہ اس وقت پاکستان پر حملہ ہوا تھا، پاکستان خاموش تھا. جب پاکستان نے حملہ کیا، انڈیا مودی سرکار کے ساتھ ساتھ امریکہ میں
ٹرمپ کی بھی چیخیں نکل گئی اور دونوں ممالک کو جنگ بندی پر آمادہ کیا۔ تو یہ سب کچھ اللہ رب العالمین کی نصرت اور مدد اور پاکستان کی جو غیرت مند افواج ہے ان کی بدولت ہوا۔ اور مزے والی بات یہ ہے کہ جب پاکستان پر حملہ ہوا، پاکستان کو نشانہ بنایا گیا ڈرون حملے کے انڈیا نے، تب پاکستان میں کچھ منافقین لوگ یا پڑوسی ممالک میں کچھ منافقین لوگ وہ خوشیاں مناتے رہے، پاکستان کی فوج پر تنقید کرتے رہے، لیکن پاکستان کی فوجیوں نے پہلے ہی کہا تھا کہ ہم بدلہ لیں گے، ہم جوابی کارروائی کریں گے۔ وہ جوابی کارروائی وہ حکمت عملی کی بنیاد پر ہوگی۔ لوگوں نے مذاق سمجھا، لیکن پاک فوج جو اسلام کے قوانین کو مد نظر رکھتے ہوئے اسلام کے قوانین کی روشنی میں انہوں نے اپنے مد مقابل کو وہ شکست دی جس کی بنیاد پر پوری دنیا حیران رہ گئی۔ تو ہمیں اپنے ملک پاکستان کے افواج پر بھی فخر ہے، اپنے ملک پاکستان کے تمام سیاستدانوں پر ہمیں فخر ہے، اور اپنے مسلمانوں کی غیرت اور ہمت پر ہمیں فخر ہے۔ مزے والی بات یہ ہے کہ انڈیا میں جب ٹرین آتی ہے، ریل گاڑی، ان کی ہارن بجانے کی بنیاد پر وہ لوگ وہاں سے بھاگتے ہیں اور چھپنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کے اندر اسی طرح خوف ہے پاکستان سے، اس کے اندر ان کے دلوں کے اندر خوف ہے، وہ ڈرتے ہیں۔ لیکن جب پاکستان کے عوام کو دیکھا جائے، ایک طرف میزائلوں سے حملہ کیا جاتا ہے تو ساتھ کھڑے پاکستان ان کا نظارہ کرتے ہیں، پاکستانی لوگ انجوائے کرتے ہیں، مزے لیتے ہیں ان کا۔ یہ ایمان کی غیرت ہے۔ جب کبھی ڈرون آتا ہے تو پاکستانی عوام بھی ان کو نشانہ بناتے ہیں، اور وہاں پر اگر آسمان سے چڑیا بھی گزرتی ہے تو لوگ ڈر کے مارے گھروں میں گھس جاتے ہیں۔ یہ دراصل اسلام کی غیرت ہے، یہ مسلمانوں کے اندر جذبہ جہاد ہے، یہ مسلمانوں کے اندر شہادت کی امید تمنا ہے، اور انشاءاللہ پوری کفری قوت کو اب پیغام مل چکا ہے کہ اسلام اب ابھرے گا۔ جتنا کہ دباؤ دو گے اتنا ہی یہ ابھرے گا، جتنا تم مسلمانوں پر ستم کرو گے اتنا ہی مسلمانوں کے اندر ایمان کی غیرت پیدا ہوگی۔ اور ساتھ میں ایک اور بات کی میں وضاحت کروں کہ انڈیا کا ایک عالم ہے، وہ کہتے کہ پاکستان تو غریب ملک ہے، پاکستان تو بے بس ہے، اور انڈیا کے پاس یہ ہے، فلاں ہے۔ اب اس مولوی صاحب کو کہتا ہوں کہ اب مزہ آ گیا۔ جس ملک کو آپ غریب کہتے تھے، اس ملک نے کس طرح آپ کے ملک کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ جس ملک پر آپ ہنستے تھے، اب اس ملک کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ مودی سرکار سے پوچھے، درباری ملا، دیکھ لیا آپ نے پاکستان کی غیرت مند فوج کی کارروائی، دیکھ لیا آپ نے مسلمانوں کے سینوں کے اندر غیرت اور ہمت اور بہادری اور شجاعت، ماں کی چھٹی کا دودھ یاد دلا دیا یا نہیں؟ اگر ہمت ہے تو سامنے آ جائے، انشاءاللہ آپ کا بھی وہی حشر ہوگا جو طاغوتی علماء کا ہوتا ہے۔ آپ طاغوتی ہیں، آپ اسلام کے مقابلے میں کفر کا دفاع کرتے ہیں، آپ مسلمانوں کے عظیم فوج کے سپہ سالار کے مقابلے میں ہندو فوج کے سپہ سالار کا دفاع کرتے ہیں۔ یہ جنگ، یہ زمین کی لڑائی اور جنگ نہیں ہے، یہ اسلام اور کفر کی جنگ ہے۔ اور جب بھی کوئی عالم وہ اسلام اور کفر کی جنگ میں کفر کا ساتھ دے تو وہ غدار کہلاتا ہے، وہ عالم نہیں کہلاتا ہے۔ بے شک اپنے ملک کا دفاع کیا جاتا ہے، اپنے قوم کا دفاع کیا جاتا ہے، لیکن وہاں پر بھی اسلام کے قوانین اور اسلام کو مد نظر رکھا جاتا ہے اور اسلام کے اصولوں کی بنیاد پر دفاع کیا جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ مودی کے ٹکڑے پر پلنے والے لوگ اور مودی کے ٹکڑوں پر پلنے والے علماء وہ اسلام کے احکامات کو پامال کرتے ہوئے وہ مسلمانوں کے خلاف
نفرت انگیز بیانات کرتے ہیں. آپ کے بیانوں سے مسلمانوں کو بالکل کوئی پرواہ نہیں, مسلمانوں کا کوئی نقصان نہیں ہوگا, لیکن آپ کے اندر جو خباثت ہے اس کا ظہور ضرور ہوگا. اور انشاءاللہ جب بھی اسلام اور کفر کا مقابلہ آئے گا تو پھر جیت اسلام کی ہوگی اور مٹنے والا وہ کفر ہوگا انشاءاللہ. اور جو منافقین ہوں گے ان کا بھی وہی حشر ہوگا جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منافقین کا حشر ہوا تھا. یہ مودی آپ لوگوں کو ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کرتا رہا, اور آخر میں جب ٹیشو پیپر کو استعمال کیا جاتا ہے تو پھر اس کو رکھ کر اس پر پھولوں کی برسات نہیں کی جاتی, بلکہ ٹیشو پیپر کو استعمال کرنے کے بعد اس کو ڈسٹ بن میں پھینک دیا جاتا ہے. اب جو لوگ کفر کے اہلکار بنتے ہیں, اب جو لوگ طاغوت کے مدافعین بنتے ہیں, اب جو لوگ ہندو کے مدافعین بنتے ہیں, یہی ہندو اور یہ طاغوتی سربراہ آپ لوگوں کو ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کر کے پھر آپ کو گندگی میں پھینک دیں گے. تو اسی لیے عزت وہ اسلام میں ہے, عزت وہ قرآن کی تعلیمات میں ہے, عزت وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں ہے. قرآن کو نہ چھوڑو, اسلام کو نہ چھوڑو, یہی کامیابی ہے. اور ایک بار پھر ہم اللہ رب العالمین کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ملک پاکستان کو عظیم فتح نصیب کی, اور اللہ رب العالمین نے متکبرین, غرور اور گھمنڈ کرنے والے انڈیا اور بھارت کے لوگوں کا سر خاک میں ملا دیا. ان کا غرور, ان کا گھمنڈ, تکبر وہ خاک میں مل گیا. انشاءاللہ وہ پھر کبھی پاکستان کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھ سکتے, یہ انشاءاللہ تاریخ میں لکھا جائے گا.